مولانا ابوال کلام آزاد ایک مختلف النوع شخصیت کے مالک تھے. وہ عالم دین بھی تھے اور مدبر بھی، مفسر قرآن بھی تھے اور مفکر بھی، بے باک صحافی بھی تھے اور صاحب طرز ادیب بھی، صف اول کے سیاستداں بھی تھے اور بے مثال مقرر بھی. اردو صحافت میں طرح نو کی بنا ڈالی، پہلی بار مصور اخبار نکالا اور صحافت کو ہمدوش ادب کر دیا. سیاسی میدان میں جن باتوں کو انہوں نے اپنا ایمان و یقین بنا لیا تھا، ان میں ہندو مسلم اتحاد، مشترکہ تہذیب اور متحدہ قومیت کے بنیادی اصول شامل تھے. آپ کو یاد دلاؤں گا کہ ایک بنیادی حقیقت آپ کو کبھی نہیں بھولنی چاہیے. آپ کو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ دنیا میں ہر ذمہ داری کے تقاضے ہیں اور وہ تقاضے پورے کرنے پڑتے ہیں. دنیا میں ٹھوکریں انہی کو لگتی ہیں کہ جو چلتے ہیں، جو پاؤں توڑ کر بیٹھ جاتے ہیں انہیں کبھی ٹھوکر نہیں لگتی. گرتے وہی ہیں کہ جو دوڑیں گے. مولانا کے آبا و اجداد کا شمار اس عہد کے علماء اور اصحاب طریقت میں ہوتا تھا. مولانا آزاد کے والد مولانا خیر الدین تقریباً 25 سال کی عمر میں ہجرت کر کے مکہ معظمہ چلے گئے. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. مولانا خیر الدین عالم دین اور صاحب تصنیف تھے. ان کی شادی مدینہ منورہ کے مشہور عالم شیخ ظاہر وطری کی صاحبزادی سے ہوئی. عالم کی حیثیت سے شیخ ظاہر وطری کی عرب دنیا میں بہت شہرت تھی. مولانا ابوال کلام آزاد سن 1888 میں مکہ معظمہ میں پیدا ہوئے. تعلیم کی ابتدا مکہ معظمہ میں روایتی طور پر قرآن شریف سے ہوئی. ابتدا میں ان کے والد سبھی بچوں کو عربی و فارسی خود پڑھاتے تھے، مگر ان کی مصروفیت اور علالت کی وجہ سے ہندوستان آنے سے پہلے ہی کچھ باہر کے اساتذہ سے بھی دونوں بھائیوں نے عربی، فقہ، منطق اور دوسرے علوم کی تعلیم حاصل کی. سن 1898 میں مولانا ابوال کلام آزاد کے والد مولانا خیر الدین بغرض علاج مع اہل و عیال کلکتہ آ گئے اور پھر واپس نہیں گئے. یہاں کے علاج سے پوری طرح ٹھیک ہو گئے. مولانا آزاد کے والد نے کلکتہ میں مسجد ناخدا اور مسجد ٹیپو سلطان تعمیر کروائی. اس کے علاوہ اور بھی کئی خیر و برکت کے کام کیے. وہ پیر کی حیثیت سے ہندوستان اور بیرون ہندوستان کافی مشہور تھے. ان کے مریدوں کی تعداد ہزاروں میں تھی. 15 اگست سن 1908 کو کلکتہ میں ان کا انتقال ہو گیا. مولانا کے والد نے عربی، فارسی اور مذہبی تعلیم پر اتنا زور دیا کہ مولانا کی اردو کی تعلیم کسی حد تک نظر انداز ہو گئی. اردو کا شوق مولانا آزاد کو خود بخود پیدا ہوا. گو کہ مکہ میں اس کی ابتدا ہو گئی تھی، مگر کلکتہ آنے کے بعد اپنی بڑی بہن آبرو بیگم سے اور پھر حافظ بخاری سے انہوں نے اردو پڑھی. میری جو تعلیم ہوئی تو وہ تو پرانے ڈھنگ پر ہوئی، جس طرح پرانے ڈھنگ پر تعلیم ہمارے دیش میں ہوا کرتی تھی انگریزی زمانے سے پہلے، اس ڈھنگ پر تعلیم ہوئی تھی. گھر پر پڑھانے والوں کو انہوں نے رکھا تھا اور میں پڑھتا تھا. تو میں اسکول کی تعلیم سے تو میں واقف نہیں ہوں. میں نے اسکول یا کالج جس طرح آج کل کے ہوا کرتے ہیں اس طرح کی میں نے تعلیم پائی نہیں. مولانا آزاد کے والد اپنے عقائد میں اس قدر سخت تھے کہ اس سے ہلکا سا انحراف بھی کفر کے مترادف سمجھتے تھے. ان کی تعلیم گھر کے اندر انہی عقائد کی روشنی میں ہوتی رہی. گھر کا ماحول تقلید اور قدامت پرستی سے بھرا ہوا تھا. مولانا نے اپنی تحریروں میں کئی جگہ خود اعتراف کیا ہے کہ گویا وہ 100 سال پہلے کے ہندوستان میں زندگی بسر کر رہے تھے. انگریزی انہوں نے اپنے طور پر سیکھی
اور اس میں اچھی استعداد پیدا کر لی تھی۔ جدید تعلیم یا انگریزی تعلیم کی طرف مولانا کی توجہ 16-17 سال کی عمر میں سر سید کے مضامین پڑھ کر ہوئی۔ چنانچہ وہ خود لکھتے ہیں، اس کے کچھ ہی دنوں بعد سر سید کے مضامین پڑھنے کا اتفاق ہوا۔ جدید تعلیم کے بارے میں ان کے خیالات کا میرے اوپر بہت اثر ہوا، اور میں نے محسوس کیا کہ جب تک کوئی شخص جدید سائنس، فلسفہ اور ادب کا اچھا مطالعہ نہ کرے، وہ صحیح معنوں میں تعلیم حاصل نہیں کرتا۔ میں نے طے کیا کہ میرے لیے انگریزی پڑھنا ضروری ہے۔ سن 1907 میں مولانا ابوالکلام آزاد کی شادی ان کے والد کے ایک مرید آفتاب الدین کی صاحبزادی زلیخا بیگم سے کلکتہ میں ہوئی۔ شادی کے وقت مولانا کی عمر 19 برس تھی۔ مولانا کے یہاں صرف ایک لڑکا پیدا ہوا جو 4 سال کی عمر میں داغ مفارقت دے گیا۔ مولانا ابوالکلام آزاد بہت وجیح شخصیت کے مالک تھے۔ عبدالماجد دریابادی نے سن 1909 میں ابوالکلام کی تصویر ان الفاظ میں کھینچی ہے، پلیٹ فارم پر دیکھا کہ 2nd کلاس ویٹنگ روم سے ایک نوجوان سگریٹ پیتے برآمد ہوئے، گورے چٹے، خوش رو، جامہ زیب، کشیدہ قامت، چھریرے بدن کے، سیاہ شیروانی اور سیاہ ایرانی ٹوپی میں ملبوس جوان رانا ایسے کہ نظر ان پر خامخواہ پڑے۔ پوچھ گچھ شروع ہوئی، کسی نے کہا ایرانی پرنس معلوم ہوتا ہے، آخر کو کھلا کہ یہی ابوالکلام آزاد ہیں۔ مولانا کو گھر سے باہر جانے کی اجازت نہیں تھی، اور گھر میں عزیزوں، بزرگوں اور معتقد مریدوں کے علاوہ کسی کا گزر نہیں ہوتا تھا کہ مولانا کا باہر کے ماحول سے کوئی تعلق پیدا ہو سکے۔ چنانچہ گھر کے روایتی ماحول کی گھٹن اور مختلف علوم اور خاص طور سے فلسفے کی تعلیم نے ان کے موروثی عقائد کو متزلزل کر دیا۔ مولانا کی ذہانت نے اپنے لیے نئی راہیں تلاش کی۔ وہ قدامت پرستی سے نکل کر آزادی فکر کی طرف آئے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ لا عقیدہ ہو گئے۔ البتہ انہوں نے جو عقیدہ کھویا تھا وہ تقلیدی تھا، مگر جو عقیدہ پایا وہ تحقیقی تھا۔ مولانا کو چائے کا بہت شوق تھا۔ غبار خاطر میں اس کا تفصیلی ذکر کیا ہے۔ غبار خاطر کے ان شائعوں کی اگر کوئی ہیروئن ہے تو وہ چائے نوشی کا شوق ہے۔ جس طرح سے وہ مزے لے لے کر چائے کے لطف کو بیان کرتے ہیں یا دوسرے معاملات کو بھی۔ جب کشمیر آتے تھے تو جو سموار میں قہوہ بنتا ہے نا ہمارا، وہ قہوہ پسند کرتے تھے۔ کہتے تھے مجھے کہ دہلی میں چائے نہیں ملتی ہے ڈھنگ کی، چائے یہی آ کے ملتی ہے اچھی، تو مجھے وہ سموار کی چائے بنوا کے دیا کرو۔ میں نے جو خود پڑھی ہے وہ کتاب غبار خاطر پڑھی ہے، اور مولانا نے وہاں پہ، یہ بہت لائٹ سی کتاب تھی، لیکن میں ان کے بلاغت کا، صحافت کا، یہ سب چیزیں اس میں ظاہر ہیں، اور بہت ایسے لگتا ہے قریب سے جیسے اگر آپ پڑھو کہ ان کو کتنی ایک چائے فرض کی لیجیے تو چائے کی بھی کتنی ان کو نالج تھی، کس قسم کی چائے ہوتی ہے، کیسے بنتی ہے، سب کچھ۔ مولانا کی ادبی زندگی کی ابتدا شاعری سے ہوئی۔ انہوں نے 10-11 سال کی عمر سے شعر کہنا شروع کر دیا تھا۔ انہوں نے خود ایک جگہ لکھا ہے کہ عبدالواحد سہسرامی ان کے گھر آتے جاتے تھے جو انہیں اکثر شعر سناتے۔ انہی کی صحبت میں مولانا کو شعر گوئی سے رغبت ہوئی۔ عبدالواحد ہی کی تجویز پر مولانا نے آزاد تخلص اختیار کیا۔ مولانا کا شعری ذوق بہت صاف ستھرا تھا، جسے متانت اور توازن نے اعتبار عطا کیا۔ آزاد بے خودی کے نشیب و فراز دیکھ، پوچھی زمین کی تو کہی آسمان کی۔ اس نے تلواریں لگائیں ایسے کچھ انداز سے، دل کا ہر ارماں فدائے دست قاتل ہو گیا۔ یہ بھی قیدی ہو گیا
آخر کمندے زلف کا لے اسیروں میں تیرے آزاد شامل ہو گیا. لیکن یہ اردو شاعری کی بدقسمتی ہے کہ وہ بت شعر سے سلسلہ راز و نیاز زیادہ عرصے قائم نہ رکھ سکے اور ایک فطری شاعر سیاست کی بھیٹ چڑھ گیا. نثر میں مولانا نے آراستہ و پیراستہ اسلوب کے ذریعے انفرادیت قائم کی. اس کے ذریعے وہ عوام کو نہیں بلکہ دانشوروں کو مروب کرنا چاہتے تھے. گو کہ مولانا کی ساری نثر آراستہ و پیراستہ اسلوب میں نہیں ہے، پھر بھی اس کا زیادہ حصہ ایسا ہی ہے. مولانا نے اپنی تصنیفات کے ایک بڑے ذخیرے سے اردو کو مالا مال کیا ہے. اس میں زیادہ تر وہ مضامین و مقالات ہیں جو انہوں نے اپنے عہد شباب تک لکھے، جو ملک کے مختلف رسالوں اور اخباروں میں اور خود مولانا کے اپنے اخبار و رسائل میں بھی چھپتے رہے. ان میں بہت سے مضامین نہایت اہم ہیں، جن میں کچھ علمی ہیں تو کچھ معلوماتی، کچھ تحقیقی ہیں تو کچھ اصلاحی، کچھ میں فکر و فلسفے کی گہرائی ہے تو کچھ میں انشاء کا زور اور اسلوب کی رنگینی ہے تو کچھ خطابت کا نمونہ ہے. مولانا مارچ 1916 سے ستمبر 1919 تک رانچی میں نظر بند رہے. اس دوران انہوں نے اپنی خود نوشت سوانح تذکرہ کے نام سے لکھی، مگر یہ ان کی مکمل سوانح نہیں ہے. اسی دوران انہوں نے ترجمان القرآن تالیف کی. اس کی 2 جلدیں منظر عام پر آئیں. ان 2 جلدوں میں قرآن کریم کے 18 پاروں کی تفسیر اور حواشی ہیں، مگر یہ جتنی بھی ہے اس کا ایک منفرد اسلوب ہے. مولانا آزاد کی ایک کتاب آزاد کی کہانی خود آزاد کی زبانی ہے، جو وفات کے بعد سن 1958 میں شائع ہوئی. یہ کتاب مولانا ابوالکلام آزاد نے 1921 میں علی پور سینٹرل جیل میں مولانا عبدالرزاق ملیح آبادی کو بول کر لکھوائی تھی. مولانا کی 2 کتابیں اور ہیں، غبار خاطر اور انڈیا ونس فریڈم. غبار خاطر قلعہ احمد نگر جیل کی 3 سال کی تنہائی کی یادگار ہے، جو خط کی حیثیت میں لکھی گئی ہے. میری دادی مجھ سے اور میرے بھائی سے جو مجھ سے عمر میں بڑے تھے، وہ کہتی تھی کہ ڈاکیا آئے تو اس کا انتظار کرنا، مجھے خط آئے تو دینا. وہ خط ان کے بھائی کا خط ہوتا تھا جو جیل سے وہ لکھتے تھے. شروع میں تو خط لکھنے کی بھی اجازت نہیں تھی. بعد میں خط و کتابت کی اجازت ملی، نظر بندی جب ان کو احمد نگر جیل سے. چونکہ ملک میں تو یہ کہا گیا تھا، لوگ یہ سمجھتے تھے، ہمارے گھر میں بھی شروع ہماری دادی یہ سمجھتی تھی کہ ان کو کالے پانی بھیج دیا گیا ہے. بعد میں جب خط آئے اور خبر ملی کہ یہ احمد نگر جیل میں ہے، تو جو خط آتا تھا اس پہ ایک لال رنگ کا نشان ہوتا تھا لفافے پہ، وہ سینسر ہو کے آتے تھے. موضوع کے اعتبار سے غبار خاطر ادب، تاریخ اور ثقافت کا خوبصورت امتزاج ہے. اس کے علاوہ مولانا آزاد کے خطوط کے کئی مجموعے شائع ہو گئے ہیں. یہ تمام خطوط سیدھی سادی زبان میں لکھے گئے ہیں. ان میں اختصار و جامعیت بھی ہے اور بے تکلفی و بے ساختگی بھی، اور یہ وہ خطوط ہیں جو اپنے مکتوب علیہ تک پہنچے. مولانا کے خطوط جو میرے والد کے نام ہیں وہ اکثر و بیشتر چھپ چکے ہیں، اور ایسی کتاب میں چھپے ہیں جس کا نام تھا اتالیق خطوط نویسی. اس میں اس زمانے کے اکابر کے خطوط تھے، اس میں مولانا کے خط بھی ہیں. لیکن مولانا کے خطوں کی خصوصیت یہ ہے کہ جو کچھ رائے انہوں نے یعنی پچھلی صدی کے بالکل ابتدا میں تھی، وہ مرتے دم تک اس کو بھلایا نہیں، اسی پر قائم رہے اور نہایت مستقل مزاجی سے قائم رہے. مولانا آزاد ایک بہترین مقرر بھی تھے. انہوں نے اپنی تقریروں اور خطبات کے ذریعے قوم کو بیدار کیا. ان کے خطبات بہت مؤثر ہوتے تھے، ان میں بڑا جوش اور ولولہ ہوتا تھا. یہ تمام خطبات مرتب ہو کر شائع ہو گئے ہیں. مولانا کو قومی اور سیاسی امور نے پوری طرح جکڑ رکھا تھا، جن کی وجہ سے روز روز کا سفر درپیش رہتا تھا. پھر ان کے اخبارات بھی تھے،
جن کی فکر ان کو ستاتی رہتی تھی، ان سب کے باوجود انہوں نے اردو ادب کی جھولی میں جو نوادرات ڈال دیے ہیں، اردو ادب کا تاریخ نگار کبھی ان سے صرف نظر نہیں کر سکتا۔ میں یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ میں مولانا کی رائٹنگ کے متعلق عالم ہوں، لیکن یہ مان کے چلتا ہوں کہ میں نے مولانا کی رائٹنگ سے بہت کچھ سیکھا ہے۔ بطور ہندوستان کے انفارمیشن منسٹر کے میں نے الحال کی پوری تاریخ پڑھی تھی، اور الحال نے کیا رستہ دکھایا۔ آج اردو والے اور وہ لوگ جو اردو والے نہیں ہیں وہ بھی اگر مولانا کی باتیں پڑھیں یا سنیں تو ان کو اپنا فائدہ تو ہوگا ہی، لیکن ان کی قوم کا فائدہ بھی ہوگا۔ احمد سعید ملیح آبادی مولانا کی تحریروں کے بارے میں لکھتے ہیں، ان کے انشاء پر مصری عالم سید رشید رضا اور ان کے رسالے المنار کی چھاپ گہری تھی، جو مولانا کے مطالعے میں شروع سے تھا۔ مولانا کی فکر پر کچھ اثر جمال الدین افغانی اور مصری عالم شیخ عبدہ کا تھا۔ مولانا آزاد کی ہمہ جہت شخصیت کا ایک پہلو ان کی سیاست سے دلچسپی بھی تھی۔ وہ اپنے وقت کی سیاست کے بڑے نباز تھے۔ اس پر ان کی ذہانت اور خطابت ایک اور تازیانہ ثابت ہوئی۔ مولانا آزاد نے جس وقت ہندوستانی سیاست میں دلچسپی لینی شروع کی، اس وقت ان کی عمر بمشکل 16-17 سال تھی۔ مولانا نے ایک طویل تحریری بیان دیا تھا، میں مسلسل 12 سال سے اپنی قوم و ملک کو آزادی و حق طلبی کی تعلیم دے رہا ہوں۔ میری 18 برس کی عمر تھی جب میں نے اس راہ میں تحریر و تقریر شروع کی۔ 1921 میں گرفتاری کے بعد 11 جنوری 1922 کو عدالت میں پیشی پر مولانا نے جج کے سامنے ایک طویل تحریری بیان دیا تھا، جو بعد میں قول فیصل کے نام سے کتابی شکل میں شائع ہوا۔ مولانا آزاد کے ذہن میں متحدہ قومیت کا تصور بھی بہت واضح تھا۔ انہوں نے یہ اچھی طرح سمجھ لیا تھا کہ برطانوی حکومت اپنے ذاتی مفاد کے لیے منظم طور پر ہندوؤں اور مسلمانوں کے درمیان نفرت پیدا کر رہی ہے۔ اس سمے برٹش کے خلاف جو الگ الگ ٹرینڈز تھے مکتی سنگھرش میں، مولانا آزاد سب سے پرگتیشیل ٹرینڈ کے ساتھ اپنے کو جوڑے۔ اس سمے جو ایک کوشش تھی برٹش سامراجواد کی ڈیوائڈ اینڈ رول پالیسی، اس میں مولانا آزاد جی ایک پرتیک کے روپ میں ہندو مسلم یونٹی کے نام پر، دیش کی یونٹی کے نام پر، جنتا کی یونٹی کے نام پر وہ کھڑے ہوئے۔ انہوں نے قومی اتحاد کے لیے پوری زندگی جدوجہد کی اور دوسروں کو بھی اس کی ترغیب دی۔ وہ جانتے تھے کہ آزادی کی راہ کا یہ سب سے بڑا روڑا ہے، لہٰذا انہوں نے ہندوستان کی متحدہ قومیت کو قائم رکھنے اور فروغ دینے کے لیے اپنی تمام تر ذہنی، علمی اور استدلالی صلاحیتیں صرف کر دیں۔ 1921 کی آگرہ صوبائی خلافت کانفرنس کے اپنے خطبہ صدارت میں کہا، ہندوستان کی نجات کے لیے ہندوستان میں مسلمانوں کے بہترین فرائض کو انجام دینے کے لیے ہندو مسلم اتحاد ضروری ہے۔ یہ میرا عقیدہ ہے جس کا اعلان 1912 کے الہلال کے پہلے نمبر میں کر چکا ہوں۔ ہندوستان کے مسلمانوں کا فرض شرعی ہے کہ ہندوستان کے ہندوؤں کی کامل اکائی کے ساتھ پیمان محبت باندھ لیں اور ان کے ساتھ مل کر ایک نیشن ہو جائیں۔ سن 1916 میں برطانوی حکومت نے ڈیفنس آف انڈیا رولز کے تحت مولانا آزاد کو کلکتہ بدر کر دیا۔ پنجاب، دہلی، یو پی اور بمبئی کے صوبوں نے اپنے یہاں مولانا کے داخلے پر پہلے ہی پابندی لگا رکھی تھی۔ چنانچہ مولانا بہار گئے اور رانچی میں قیام کیا۔ کچھ دنوں بعد انہیں وہیں نظر بند کر دیا گیا۔ گاندھی جی سے مولانا کی پہلی ملاقات جنوری 1920 میں دہلی میں حکیم اجمل خان کے مکان پر ہوئی۔ مولانا کی رانچی نظر بندی کے زمانے میں گاندھی جی رانچی آئے تو ان سے ملنا چاہتے تھے، مگر گورنمنٹ نے اجازت نہیں دی۔ 1920 میں
خلافت تحریک کا آغاز ہوا، جس میں مولانا آزاد نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ گاندھی جی، لوکمانیہ تلک اور دوسرے کانگریسی رہنماؤں نے نہ صرف اس تحریک کی تائید کی بلکہ تحریک میں شامل بھی ہوئے۔ اسی زمانے میں گاندھی جی نے عدم تعاون کی تحریک شروع کی تو بقول مولانا آزاد اس قسم کے خیالات وہ پہلے ہی الہلال کے بعض مضامین میں پیش کر چکے تھے۔ برطانوی گورنمنٹ نے نمک قانون نافذ کیا تو 1930 میں کانگریس نے ستیہ گرہ شروع کی۔ پھر گرفتاریوں کا سلسلہ شروع ہوا۔ اس بار مولانا کو 1.5 سال کے لیے میرٹھ جیل میں رکھا گیا۔ سن 1938 میں مولانا کو کانگریس کی صدارت پیش کی گئی، لیکن انہوں نے انکار کر دیا۔ 1939 میں دوبارہ گاندھی جی نے زور ڈالا تو مولانا تیار ہو گئے اور 7 سال تک کانگریس کے صدر رہے۔ اس وقت پوری دنیا کے حالات بہت خراب تھے۔ دوسری جنگ عظیم شروع ہو چکی تھی، برطانیہ بھی جنگ میں ملوث تھا، اس لیے جنگ کے اثرات ہندوستان کی اندرونی سیاست پر بھی پڑ رہے تھے۔ کانگریس پارٹی نے جنگ میں ہندوستانی عوام کے تعاون نہ کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔ 1941 میں دوسرے لیڈروں کے ساتھ مولانا کو بھی الہ آباد میں پھر گرفتار کر لیا گیا۔ 1942 میں کرپس مشن ہندوستانی لیڈروں سے بات کرنے کے لیے آیا، مگر آزادی دینے کی تجویز اس نے منظور نہیں کی اور یہ بات چیت ناکام ہو گئی۔ 8 اگست 1942 کو گاندھی جی کی تجویز ہندوستان چھوڑو کانگریس ورکنگ کمیٹی نے منظور کر لی۔ چنانچہ کانگریس کے تمام بڑے لیڈروں کے ساتھ مولانا کو بھی گرفتار کر لیا گیا۔ اس بار وہ 15 جون 1945 تک قید فرنگ میں قلعہ احمد نگر اور بانکوڑا جیل میں رہے۔ 1946 میں کانگریس پارٹی کے صدر کے لیے انتخاب ہوا۔ کچھ لوگ چاہتے تھے کہ سردار پٹیل صدر بنے، کچھ کا خیال تھا کہ صدارت مولانا کے ہی پاس رہے، لیکن مولانا اس کے لیے تیار نہ ہوئے اور جواہر لال نہرو کا نام پیش کیا، جسے اتفاق رائے سے منظور کر لیا گیا۔ مولانا 1939 سے 7 جولائی 1946 تک کانگریس پارٹی کے صدر رہے۔ مولانا آزاد نے ابتدا میں ہی اس بات کو سمجھ لیا تھا کہ سماج کی مثبت تعمیر کے لیے لوگوں تک وہ سچ پہنچانا چاہیے جس کا جاننا ان کے لیے ضروری ہے، اور کوئی بھی تحریک اس وقت تک کامیاب نہیں ہو سکتی جب تک وہ عوام سے رابطہ قائم نہیں کرتی، اور عوام سے رابطہ قائم کرنے کے لیے اخبار سے بہتر کوئی چیز نہیں ہے۔ چنانچہ انہوں نے اپنی زندگی میں کم و بیش 1 درجن اخبار و رسائل ایڈٹ کی۔ مولانا کی صحافت کے مجموعی جائزے سے اندازہ ہوتا ہے کہ وہ صحافت کا ایسا سنجیدہ اور مفید استعمال کرنا چاہتے تھے جیسا سر سید نے کیا تھا۔ لسان الصدق کے پہلے شمارے میں اس کے اجرا کے جو مقاصد مولانا نے بیان کیے ہیں، ان سے بھی پتہ چلتا ہے کہ وہ صحافت کی حدود و امکانات سے پوری طرح واقف تھے۔ لسان الصدق کے پہلے شمارے کے پہلے صفحے پر رسالے کے مقاصد یوں بیان کیے گئے تھے: سوشل ریفارم، مسلمانوں کی معاشرتی اصلاح، اردو کی ترقی یعنی اردو کے علمی و ادبی دائرے کو وسعت دینا، بنگال میں علمی مذاق کی اشاعت، اور اردو کتابوں پر منصفانہ تبصرے۔ 1.5 سال کی مدت میں اس کے 10 شمارے نکلے، کیونکہ یہ ہر ماہ پابندی سے نہیں نکل سکا۔ مولانا کو بار بار درپیش سفر کی وجہ سے یہ پرچہ مئی 1905 سے آگے نہ بڑھ سکا۔ عراق سے واپسی پر مولانا کی ملاقات شبلی سے ہوئی۔ خط و کتابت تو پہلے سے تھی، مگر ملاقات پہلی بار ہوئی۔ شبلی مولانا کے علمی ذوق سے کافی متاثر ہوئے۔ ان کے بارے میں لکھتے ہیں: تمہارا ذہن اور دماغ عجائب روزگار میں سے ہے، تمہیں تو کسی علمی نمائش گاہ میں
बतौर अजूबे के पेश करना चाहिए। उस वक्त शिबली लखनऊ से अल नदवन निकालते थे। मौलाना आजाद को इसकी इदारत की पेशकश की, जिसे उन्होंने कबूल कर लिया। 8 माह तक इसकी इदारत का काम अंजाम देते रहे। अमृतसर से निकलने वाला अखबार वकील उस वक्त के उर्दू अखबारात में मतीन, संजीदा और कौमी मसाइल पर नजर रखने वाला साहिब राय अखबार तस्लीम किया जाता था। वकील के मालिक शेख गुलाम मोहम्मद ने मौलाना को उसकी इदारत की पेशकश कर दी। मौलाना की मेहनत से जल्द ही अखबार की इशात 1.5 गुना हो गई। उससे पहले वो कई अखबारों में काम कर चुके थे, बेहद जवानी बल्कि लड़कपन की उम्र में कितने ही अखबार थे। उन्होंने अपना भी एक वो जो क्या गुलदस्ता एक नज़मों का अखबार निकाला था। तो उसके बाद वकील में शायद उन्होंने 6 साल काटे। बदकिस्मती से हमारे पास वो मज़ामीन कम से कम मुझे नहीं मिले जो वकील में वो लिखते रहे। वकील में उनको दोबारा बुलाया गया था। खैर उसके साथ ही वो 6 साल तक प्लानिंग करते रहे कि मैं अपना अखबार निकालूं, और उसका नतीजा अल हिलाल। अल हिलाल जारी हुआ तो कौमी खिदमत का जज्बा रखने वाले एक रईस ने एक चेक मौलाना को भेजा और लिखा कि आइंदा भी अल हिलाल को जारी रखने के लिए इतनी ही रकम का चेक भेजता रहूंगा। मौलाना ने इसके जवाब में लिखा, हमारे अकीदे में तो जो अखबार अपनी कीमत के सिवा किसी इंसान या जमात से कोई और रकम लेना जायज रखता है, वो अखबार नहीं बल्कि इस फन के लिए एक धब्बा और सरासर आर है। इससे पहले उर्दू अखबारात बातस्वीर नहीं होते थे। टाइप में निकालने का फैसला भी उन्होंने इसलिए किया होगा ताकि तस्वीरें मवाद के साथ फिट हो जाएं। उन्होंने अपने इस अखबार में खबरों के अलावा मजहब, सियासत, नफ्सियात, माशियात, इमरानियात, जोग्राफिया, तारीख, सवानही अदब और हालात हाजरा पर मेयारी मज़ामीन एक साथ शाया किए। अल हिलाल का एक बहुत बड़ा एक कंट्रीब्यूशन है हिंदुस्तान की आज़ादी की लड़ाई में, क्योंकि उसने कलकत्ते से लेकर पेशावर तक एक आग लगा दी थी लोगों के अंदर में। और क्या हिंदू और क्या मुसलमान सब लोग अल हिलाल की तहरीरों को जो नहीं समझ सकते थे, वो पढ़ सकते थे, दूसरों से पढ़वा के सुना करते थे। अल हिलाल की मकबूलियत और रोज बरोज इसके बढ़ते बागियाना अनासिर से खाइफ बरतानवी गवर्नमेंट ने सितंबर 1913 में इससे 2000 की जमानत तलब कर ली। मौलाना ने 2000 की जमानत जमा करा दी, मगर अखबार की पॉलिसी जो कि तू बरकरार रही, तो 2000 की जमानत जब्त करके 10,000 की जमानत तलब की। यह जमानत भी बहुत जल्द जब्त कर ली गई। जब इससे भी मौलाना ने अपनी पॉलिसी नहीं बदली तो गवर्नमेंट ने अल हिलाल प्रेस जब्त कर लिया। कुछ अरसे बाद मौलाना ने अल बलाग प्रेस कायम किया और अल हिलाल को वो अल बलाग के नाम से निकालने लगे। कुछ दिनों बाद हुकूमत बंगाल ने उन्हें बंगाल की हुदूद से निकल जाने का हुक्म जारी कर दिया। बंगाल से निकलकर वो रांची के मुजाफात के एक गांव में मुकीम हुए। 3 महीने बाद उनको वहीं नजरबंद कर दिया जहां से वो 1919 में रिहा हुए। ऐसी सूरत में अल बलाग भी जारी न रह सका। जून 1927 से उन्होंने अल हिलाल फिर शुरू किया, जो 6 माह तक ही चल सका। अल हिलाल के तसलसल से ना निकलने की एक बड़ी वजह मौलाना का अमली सियासत में सरगर्म होना और बार बार की नजरबंदी और गिरफ्तारी थी। हिंदुस्तानी सियासत में एक ऐसा मोड़ आया कि तमाम पार्टियां इंटरिम गवर्नमेंट बनाने पर मुत्तफिक हो गई। इंटरिम गवर्नमेंट का कयाम अमल में भी आ गया, लेकिन कांग्रेस और मुस्लिम लीग के दरमियान खलीज बढ़ती गई, जिसके नतीजे में मुल्क तकसीम हो गया। मौलाना आजाद आखिर वक्त तक तकसीम के खिलाफ लड़ते रहे। जिस हिंदुस्तान ने दुनिया को अमन और इंसानियत का ये सबसे बड़ा इंसान दिया है, खुद उसी हिंदुस्तान में अमन और इंसानियत को किस तरह खाक खून में मिलाया जा रहा है। पंजाब में 5 दरिया ठंडे पानी के हजारों बरस से बह रहे थे, अब एक छठा दरिया इंसान के गर्म गर्म खून का भी बहने लगा है। पानी के दरियाओं पर हमने ईंट, पत्थर
اور لوہے کے پل بنائے تھے، اس چھٹے دریا کا پل اب انسانوں کی لاشوں سے چنا جا رہا ہے۔ آج سے 600 برس پہلے جب تاتاریوں نے ملتان پر حملہ کیا تھا تو امیر خسرو نے کہا تھا پنجاب دیگر اندر ملتان آمد پدید، یعنی ملتان میں پانی کے 5 دریاؤں کے ساتھ خون کے 5 دریا بھی بہنے لگے۔ اس وقت یہ شاعرانہ مبالغہ تھا مگر آج حقیقت ہے۔ اسی دلی میں جس کی ایک عمارت کے اندر بیٹھا ہوا میں آپ کے کانوں تک اپنی یہ آواز پہنچا رہا ہوں، 2 ہفتے تک جو کچھ ہوتا رہا ہے اس کی یاد ہر باغیرت ہندوستان کے دل کو زخموں سے چور کر دیتی۔ پارٹیشن تو جن لوگوں نے کی ان کو کچھ ملا نہیں، جو مولانا کی بات سنتے رہے ان کے پیچھے چلے، وہ آج ہندوستان کو بنانے میں اور ہندوستان کے بننے میں اپنا حصہ محسوس کرتے ہیں۔ ملک تقسیم ہو گیا لیکن مولانا تقسیم کے خلاف تھے، اور انہوں نے کہا تھا ملک کو ہی نہیں نقصان ہوگا تقسیم سے، مسلمانوں کو نقصان ہوگا۔ جن لوگوں نے ان کی بات کو نہیں مانا ان کو بہت افسوس ہے آج بھی۔ جیسے مولانا کی وہ تاریخی تقریر جو آزادی کے بعد انہوں نے جامع مسجد میں کی تھی، اور انہوں نے یہی کہا تھا کہ تم نے میرے ہاتھ کاٹ دیے، تم نے میری زبان کاٹ دی، تم نے میری بات نہیں سنی۔ اور میرے خیال میں وہ لوگ جو ان کی بات نہیں سنتے تھے ان کو آج افسوس ہو۔ ان سے پوچھا گیا جب پارٹیشن ہوا کہ آپ کو خوشی نہیں ہے کہ سوراج ملا ہے؟ بولے خوشی ہے، لیکن اگر میرے سامنے 2 باتیں رکھی جائیں کہ آپ کو سوراج زیادہ پیارا ہے یا پارٹیشن نہیں ہونا چاہیے تھا، ہندوستان کا بٹوارا نہیں ہونا چاہیے تھا، تو انہوں نے بولا کہ میں کہتا کہ ہندوستان کا بٹوارا نہیں ہونا چاہیے تھا، سوراج تو ہمیں مل ہی جاتا۔ تو اتنی ان کی دور درشٹی تھی۔ ایسے انسان کو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں ان کے بارے میں سوچنا چاہیے، ان کے خیالات کے بارے میں سوچنا چاہیے، اور اگر ہندوستان ان کے وچاروں کو سامنے رکھتے ہوئے آگے بڑھے گا تو تبھی ہندوستان ایک طاقتور اور سیکولر دیش بن سکتا ہے۔ انٹرم گورنمنٹ میں گاندھی جی کے اصرار پر مولانا نے وزیر تعلیم کا عہدہ قبول کر لیا تھا۔ جو جگہ آج ہم نے دنیا کے نقشے میں حاصل کی ہے اس کو کامیابی کے ساتھ قائم رکھیں اور کامیابی کے ساتھ آگے قدم اٹھائیں، تو ہمیں چاہیے کہ مردانہ وار ان آزمائشوں کا مقابلہ کریں، اور آج ہم ملک کی جس آزادی کی یادگار منا رہے ہیں اس کو ہنستے ہوئے چہروں سے منائیں، اگرچہ ہمارے دلوں میں پچھلے غموں کے کتنے ہی اثرات باقی۔ آزادی کے بعد مولانا کو وزیر تعلیم بنایا گیا اور آخر تک وہ اسی عہدے پر فائز رہے۔ اسکول اور کالج ہمیں علم کا گھر نہیں دیتے، علم کے گھر کے دروازے پر کھڑا کر دیتے، لیکن علم کا گھر کہاں ہے؟ وہ دراصل کتب خانہ۔ کتب خانے سے مقصود یہ ہے، کتب خانے کے سروس سے مقصود یہ ہے کہ ایک ملک کو اس کی حالت و ضرورت کے مطابق اور کتابوں کے جو پڑھنے والے ہیں ان کی حالت کے مطابق جس طرح کا لٹریچر، جس طرح کی کتابیں چاہیے ان کتابوں کا انتظام کرے، اور پھر کوشش کرے کہ وہ کتابیں زیادہ سے زیادہ ہاتھوں میں پہنچ جائیں۔ مولانا آزاد کا تعلیم کے بارے میں ایک خاص نظریہ تھا۔ وہ چاہتے تھے کہ ذات پات، اونچ نیچ اور جنس کی تفریق کے بغیر اعلیٰ معیار کی تعلیم سب کو میسر ہو۔ مولانا کو بنیادی تعلیم سے جو شغف تھا، گاندھی جی کا جو تعلیم کا تصور، تعلیم میں کسی طرح کے تعصب کے بغیر، عصبیت کے بغیر، کسی طرح کی خانہ بندی کے بغیر جو ایک مربوط خاکہ ہمیں تعلیم کا بتانا، اس پر جو زور تھا۔ تعلیم میں فنون کی تعلیم کی جو اہمیت ہونی چاہیے، انسانی علوم کی جو اہمیت ہونی چاہیے، ادبیات ہے، فلسفہ ہے، نفسیات ہے، ان کی جو اہمیت ہونی چاہیے، یہ سب چیزیں مولانا نے قائم کی۔ تو اس پر ہمیں بہرحال میرا خیال ہے کہ اب بھی قائم رہنا چاہیے۔ جو IITs کی استھاپنا ہوئی، چاہے وہ IIT کھڑگپور ہو، IIT ممبئی ہو، IIT چنئی ہو، وہ سب انہی کے کاریہ کال میں ہوا۔ UGC کا گٹھن جو ہوا وہ بھی انہی کے کاریہ کال میں ہوا۔ جو بنیادی طور پہ جو انسٹیٹیوشنز آف ایکسلنس تھی ان کے کاریہ کال میں ہوا، اور ان کا جو اپلبدھیاں ہیں وہ آج ہمیں دکھ رہی ہیں۔ ظاہر ہے آج اگر ہندوستان میں
سے اتنے بڑے بڑے لوگ بچے جو سافٹ ویئر انجینئر بن کر دوسرے ممالک کو جا رہے ہیں، بڑے بڑے یونیورسٹیز کا اگر قیام یہاں پر ہوا ہے، سینٹرل یونیورسٹیز کا، تو یہ تمام کی تمام دین ہے مولانا آزاد رحمۃ اللہ علیہ کی۔ انہوں نے جو ثقافتی ادارے قائم کیے ان میں سنگیت ناٹک اکادمی 1953، ساہتیہ اکادمی 1954 اور للت کلا اکادمی 1954 اہم ہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے ان 3 اکادمیوں سے پہلے انڈین کاؤنسل فار کلچرل ریلیشن کو بھی 1950 میں قائم کیا تھا۔ وہ یہ چاہتے تھے کہ ہمارا کلچر جو ہے دوسرے ملکوں میں جائے، تو اس کے لیے انہوں نے جو ہے یہاں پر ایک انٹرنیشنل لیول کے اوپر ایجوکیشن کا وہ رکھا کہ باہر کے اسٹوڈنٹس آ کر یہاں پر تعلیم حاصل کریں، یہاں کے کلچر سے انٹروڈیوس ہوں اور یہاں کے لوگ باہر جائیں۔ سینٹرل ایڈوائزری بورڈ آف ایجوکیشن کے چیئرمین کی حیثیت سے انہوں نے تجویز کیا کہ سینٹر اور اسٹیٹ دونوں سطح پر سرکار کو تعلیمی نظام میں تبدیلی لانی چاہیے جس میں یونیورسٹیاں بھی شامل ہوں۔ انہوں نے یونیورسٹی گرانٹس کمیشن سن 1956 میں پارلیمنٹ ایکٹ کے ذریعے قائم کیا تاکہ ملک کی تمام یونیورسٹیوں میں معیاری تعلیم کے لیے فنڈ تقسیم کیے جائیں۔ مولانا آزاد ایک صحافی، مجاہد آزادی، بلند پایہ ادیب اور وزیر تعلیم کی حیثیت سے زندگی گزار کر 22 فروری سن 1958 کو دہلی میں اس دار فانی سے کوچ کر گئے۔ انتقال کے وقت مولانا کی عمر سرکاری ریکارڈ سے 69 سال 6 ماہ تھی۔ 11 نومبر سن 1959 کو جواہر لال نہرو نے پہلا مولانا آزاد میموریل لیکچر دیتے ہوئے کہا تھا، مولانا ایک عظیم مذہبی دانشور تھے، صحافی، ادیب، شاعر، فلسفر اور ان سب سے زیادہ ایک عظیم سیاسی رہنما تھے۔ آزادی کی جد و جہد میں ان کی خدمات اور قربانیاں کبھی نہیں بھلائی جا سکتی، اور نہ ہی ان کے ہندوستان کے پہلے وزیر تعلیم کی لاسانی خدمات کو کبھی نظر انداز کیا جا سکتا ہے۔